وہ کہنے لگا او لوگوں مدینے والوں تم نہیں جانتے میرا نام عبد الرحمن ہے، 28 سال پہلے میں اللہ کے راستے میں گیا تھا، جہاد میں گیا تھا، آج 28 سال کے بعد واپس آیا ہوں۔ گھر والی نے جب نام سنا کہنے لگی ربی آنے دے ہے تیرا باپ ہے۔ ہے کوئی تبلیغی جماعت والا یہاں بیٹھا ہوا؟ ساری تبلیغی ہیں، جس کے 4 مہینے لگے ہوں، سال لگا ہو، چلہ لگا ہو، ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بھائی۔ ان لوگوں سے پوچھو جب ایک مرتبہ کوئی سال لگائے، 4 مہینے لگائے، ان کا بار بار دل کرتا اللہ کے راستے میں نکلے۔ ان کو خبر ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ کیا، لذت کیا، لطف کیا۔ عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، نئی نئی شادی ہو گئی، اللہ نے گھر میں امید پیدا کر دی، ادھر جہاد کا اعلان ہوا، گھر والی سے کہنے لگا یہ 30,000 اشرفیاں رکھ لے اور میں تو اللہ کے راستے میں چلا، پیسہ سنبھال کے رکھیو۔ اللہ والا جہاد میں چلا گیا، سال 2 سال کے بعد واپس نہیں آیا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے 28 سال گزر گئے۔ 28 سال کے بعد رات کی چاندنی تھی، مدینے کی گلیاں یاد آئی، گھر مدینہ منورہ میں ہے، اپنا گھر یاد آیا۔ 28 سال کے بعد اپنی گھر والی یاد آئی، امیر لشکر سے کہنے لگا اللہ والے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں واپس آیا، اللہ کے راستے میں چلا، 28 سال ہو گئے، اجازت دے دے میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ امیر لشکر نے اجازت دے دی، دن رات سفر کرتا کرتا مدینہ منورہ میں آ پہنچا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جب مدینہ منورہ میں آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا، کیا دیکھا نوجوان آدمی کھڑا ہے۔ اللہ والے کو غصہ آیا، نیزہ نکالا، میرے گھر میں تو کیا کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ والے یہ گھر میرا ہے۔ یہ بزرگ کہنے لگے آپ کا گھر کیسے؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ شور پڑ گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے، آ کے کہنے لگے بزرگوں یہ گھر میرے استاد کا ہے، ہم آپ کو کوئی اور مکان کرائے پہ لے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا او لوگوں مدینے والوں تم نہیں جانتے میرا نام عبد الرحمن ہے، 28 سال پہلے میں اللہ کے راستے میں گیا تھا، جہاد میں گیا تھا، آج 28 سال کے بعد واپس آیا ہوں۔ گھر والی نے جب نام سنا کہنے لگی ربی آنے دے ہے تیرا باپ ہے۔ اندر آیا، باپ بیٹے کے گلے اور بیٹا باپ کے گلے، نہ باپ کو پتا تھا میرا بیٹا ہے، نہ بیٹے کو خبر کہ میرا باپ ہے۔ رات ہوئی، گھر والی سے کہنے لگا 30,000 دے گیا تھا، کیا بنا؟ کہاں پہ خرچ کیا؟ کتنا بچا؟ کہنے لگی آرام کر لے، صبح کو 1-1 پائی کا حساب دے دوں گی، 1-1 روپیے کا حساب دے دوں گی۔ صبح ہوئی، مسجد نبوی میں اذانیں ہوئی، دعا یہ کرو پروردگار عالم ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی اذانیں سنوائے۔ وہاں پہنچ کر مدینہ منورہ کی اذانیں سنے، نماز فجر پڑھنے کے لیے بیٹا امام ربی رحمہ اللہ علیہ وہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ ذرا لیٹ پہنچے، پچھلی صفوں میں جگہ ملی۔ جب پچھلی صفوں میں جگہ ملی، سلام پھرا، عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ مصلی رسول پہ بیٹھ کر ایک نوجوان میرے محبوب کی حدیث پڑھا رہا ہے، اور چاروں طرف بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں۔
अब्दुर्रहमान फरोख रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ लोगो, ओ मदीने वालों, ये कौन खुश नसीब है जो नबी के मुसल्ले पे बैठकर इमामुल अंबिया की हदीसें पढ़ा रहा है। उस दौर में लाइटें न थी, चिराग हुआ करते थे, रोशनी कम थी, अल्लाह वाले को पता ना चला ये कौन। लोगों ने बताया, आप नहीं जानते? कि नहीं, मैं नहीं जानता। लोगों ने बताया, अल्लाह वाले, ये अब्दुर्रहमान का बेटा इमाम रबी है। ईमानदारी से बताओ, जो बाप इतने अरसे के बाद वापिस आया और बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया हो कि मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे बैठकर नबी की हदीस पढ़ा रहा हो, उसका बाप कितना खुश हुआ। उसका दौड़ लगाई, दौड़ता दौड़ता आ पहुंचा घर में, कहने लगा, अल्लाह वाली, अल्लाह ने तो मेरे बेटे को बड़ा मकाम दे दिया, बड़ी शान बख्शी। कहने लगी, ये बताओ पैसा प्यारा है या बेटा प्यारा है? कहने लगा, अल्लाह वाली, ये तो 30,000 अशरफियां हैं, अगर लाखों भी क्यों ना हो, ऐसे बेटे की जूती पे कुर्बान किए जा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों में कहा करता हूं, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन का बाप कोई मामूली नहीं हुआ करता। आलिम दीन के बाप का बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। जब क़यामत का दिन आएगा, आलिम के बाप के सर पर, हाफिज़ कुरान के बाप के सर पर परवरदिगार आलम ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। अब हमारे यहाँ कोई बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए, कोई कारी बन जाए, कोई आलिम बन जाए, उसकी दस्तार बंदी के लिए उलमा आएंगे, कुर्रा आएंगे, औलिया आएंगे, पर कुर्बान जाऊं क़यामत का दिन आएगा, आलिम दीन का बाप होगा, हाफिज़ कुरान का बाप होगा, और उसके सर पर परवरदिगार आलम खुद दस्तार बंदी फरमाएंगे। सारे मैदान माशर में शोर बरपा होगा, ऐ मालिक, ये कौन सा नबी है, कौन सा वली है? आवाज आएगी, ये नबी नहीं, ये कुतुब अब्दाल नहीं, ये उस आदमी का बाप है जिसने मेरे कुरान को सीने में महफूज किया था।